نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج میں بیان کروں گا ایک چھوٹا سا قصہ صحابہ کے حوالے سے۔ تو آپ لوگ غور سے سنیے گا کہ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور اللہ پاک نے کس چیز کے حوالے سے اور ہمیں کیا اشارہ دیا ہے، تو غور سے سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کیا ہے وہ؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، سورہ نور کی آیت ہے یہ۔ ترجمہ پوری آیت کا یہ ہے کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے اور نہ بیچنا غفلت میں ڈالتا ہے۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت وغیرہ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو سب کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے۔ ایک جگہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ لوگ تاجر تھے مگر ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ اذان ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے سامان کو چھوڑ کر نماز کی طرف چل دیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ سے یاد فرمایا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب حق تعالی تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور رنج دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے؟ تو ایک مختصر جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں اپنی خواب گاہ سے دور رہتے اور رب کے خوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے تھے؟ تو ایک دوسری جماعت مختصر جماعت اٹھے گی اور وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت کے بارے میں تیسرا جو بیان ہوا تجارت کے حوالے سے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت یا بیچنا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا؟ تو ایک تیسری جماعت مختصر سی کھڑی ہوگی اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگی۔ اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ تو دوستوں، اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں تجارت یعنی کاروبار وغیرہ دکان، صحابہ کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی جہاں اذان کی آواز سنتے، جیسے ہی اذان ہوئی سب کچھ بند کر کے، کاروبار اپنا بند کر کے، سب کچھ چھوڑ کے پہلے نماز کے لیے جاتے تھے۔ تو ان کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی قرآن میں سورہ نور میں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ تو
ہمیں بھی چاہیے دوستوں کہ جب بھی ہم اگر کاروبار کرتے ہیں یا کوئی بھی کام میں مصروف ہوتے ہیں تو جب بھی ہم اذان کی آواز سنیں سب سے پہلے جو ہے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. نماز پڑھنے کے بعد جو ہے کام ہے، جو بھی کام ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمیں پہلے نماز پڑھنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں جو ہے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.